السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل قرآن از ایزی ٹو لرن میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ پر اللہ کا بہت بہت کرم ہوگا۔ یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ قرآن کو ٹھیک طرح سے سیکھ رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سیکھنے کی اور اس کے لیے وقت نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے کورس کا 12واں سبق ہے اور آج کے اس سبق میں ہم کچھ خاص چیزیں سیکھیں گے۔ آج کے سبق میں ہم سیکھیں گے نون ساکن اور نون تنوین کے بارے میں کچھ اصول ہیں، ان کے حوالے سے۔ نون ساکن سے مراد کہ جب نون پر جزم آ جائے، اور نون تنوین سے مراد کہ جب کسی بھی حرف پر 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش آ جائیں اور ان کو پڑھتے ہوئے جو نون کی آواز بنتی ہے وہ ہے۔ تو ان کے حوالے سے 4 اصول ہیں ناظرے کے اندر۔ پہلا اصول ہے ادغام۔ ادغام کا لفظی مطلب ہوتا ہے کسی کو کسی کے ساتھ ملا دینا، مدغم کر دینا، ایک چیز کو دوسری چیز کے اندر ملا دینا۔ اور ناظرے کے اصول میں یہ کہ کسی حرف کی آواز کو دوسرے حرف کی آواز کے اندر مکس کر دینا، شامل کر دینا۔ تو نون ساکن یا نون تنوین کے بعد یہ کچھ حروف ہیں، 6 حروف ہیں جو آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں۔ یہ اگر آ جاتے ہیں، یعنی نون پر جزم ہو یا 2 زبر 2 زیر 2 پیش سے جو نون بنتا ہے، اس کے بعد اگر یہ حروف آ جائیں تو وہاں پہ ادغام ہوگا، یعنی نون کی آواز ان کے اندر شامل ہو جائے گی۔ وہ حروف کون کون سے ہیں؟ وہ ہیں یا، را، میم، لام، واو، نون۔ ان کے جو مجموعہ ہے اس کو یرملون کہتے ہیں۔ یرملون، یا، را، میم، لام، واو، نون، 6 حروف ہیں۔ ان کی مثالیں میں نے نیچے لکھی ہیں۔ خیرن یرا، یہاں پہ خیرن، را 2 زبر الف، رن، خیرن بنتا تھا، لیکن آگے یا آ گئی ہے، تو اس کو جب ہم ملائیں گے، آگے پڑھیں گے تو نون کی آواز تقریباً تبدیل ہو جائے گی، تھوڑی سی آواز آئے گی اور باقی جو ہے وہ یا پڑھا جائے گا، خیرن یرا۔ اسی طرح یہ اگلا لفظ ہے مر ربک۔ مر ربک، یہاں نون ہے، نون ساکن ہے، یعنی نون پر جزم ہے اور آگے را آ گیا ہے، تو نون کی آواز ختم ہو جائے گی، را میں تبدیل ہو جائے گی، را کے اندر شامل ہو جائے گی، مر ربک۔ اسی طرح نون کے اگلے جو الفاظ ہیں من ماء، من ماء، یعنی نون کے بعد، نون ساکن کے بعد میم آ گیا تو نون کی آواز میم میں شامل ہو گئی۔ آگے من لدنک، من لدنک، نون کی آواز لام میں شامل ہو گئی۔ من وراء، من وراء، نون کی آواز واو کے اندر شامل ہو گئی۔ اور من نصیر، نون کی آواز اگلے نون کے اندر شامل ہوگی، یعنی ایک ہی نون پڑھا جائے گا۔ تو ایسے حروف، یعنی نون ساکن یا نون تنوین کے بعد جب بھی یہ حروف آئیں گے، یا، را، میم، لام، واو، نون، تو وہاں پہ نون کی آواز کو ہم ختم کر دیں گے، نون کی آواز نہیں پڑھی جائے گی۔ 2 حروف ان میں سے بھی ایسے ہیں کہ جہاں کے نون کی آواز بالکل ختم ہو جاتی ہے، اور وہ ہیں کون کون سے؟ را اور لا۔ را اور لا ہم پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہاں پہ لکھا ہوتا ہے اشہد ان، الف زبر نون یا حمزہ زبر نون، ان، ہم اسے ان نہیں پڑھ سکتے، اس نون کی آواز کو ختم کر کے آگے لام کے اندر شامل کرتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اسی طرح یہاں پہ میں نے لکھا ہے من لدنک، اور
را ہے مر ربی کا، مر ربی کا، یہ ادغام کہلاتا ہے۔ اس سے آگے جو دوسرا اصول ہے نون ساکن اور نون تنوین کا، وہ ہے اظہار۔ اظہار کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ظاہر کرنا، کسی چیز کو ظاہر کرنا، سامنے لانا۔ تو یہ 6 حروف ہیں جن کو حروف حلقی بھی کہتے ہیں، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ یہ 6 حروف ہیں کہ جن کو یہ جب آئیں گے نون ساکن یا نون تنوین کے بعد تو اس وقت نون پورا پڑھا جائے گا، اس کی آواز کو سامنے لایا جائے گا، ظاہر کیا جائے گا۔ پہلے یہ مثالیں میں نے آپ کے سامنے لکھی ہیں۔ انعمت نون ساکن ہے اور آگے عین ہے، انعمت۔ اسی طرح من خوف نون ساکن ہے، یعنی نون پر جزم ہے اور آگے خا آیا ہے۔ اور اسی طرح من اجل نون ساکن ہے، حمزہ آیا ہے، اور اس کو ہم پڑھیں گے، نون کو پورا پڑھیں گے، ظاہر کریں گے اس کی آواز کو، من اجل۔ اور اس طرح سے منہم، منہم نون ساکن اور آگے ہا آیا ہے، تو اس کی آواز کو بھی ہم ظاہر کریں گے۔ یہ نون ساکن اور نون تنوین کا دوسرا اصول ہے کہ جب نون ساکن یا نون تنوین کے بعد یہ 6 حروف آئیں گے، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، تو وہاں پہ نون کی آواز کو پورا پڑھا جائے گا، اس کو ظاہر کیا جائے گا۔ اس سے آگے تیسرا اصول جو ہے نون ساکن اور نون تنوین کا، وہ یہ ہے کہ وہ اقلاب ہے۔ اقلاب، اقلاب کا مطلب ہوتا ہے آواز کو بدل دینا، ایک حرف کی آواز کو بدل دینا، اس کی جگہ پہ دوسرا حرف لے آنا، اور وہ صرف ایک ہی حرف ہے۔ اقلاب کے لیے ایک ہی حرف ہے، اور وہ حرف کیا ہے؟ وہ با ہے۔ یعنی اگر نون ساکن کے بعد یا نون تنوین کے بعد با آ جاتا ہے تو اس وقت اس کی آواز جو ہے، نون کی آواز، وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے، اس کی جگہ میم آ جاتا ہے۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں اور اردو کے اندر بھی پڑھتے ہیں انبیاء، انبیاء، ہم اس کو انبیاء نہیں پڑھ سکتے کیونکہ نون کی جگہ پہ میم کی آواز آ جائے گی، اس کو ہم پڑھیں گے انبیاء، انبیاء۔ اسی طرح ہم پڑھتے ہیں میم، دیکھیے میم پر دو تنوین ہے یہاں پہ، تو یہاں پہ اس کو ہم پڑھیں گے علیم بما، 2 پیش ہیں تو ہم ان کو پڑھیں گے علیم بما۔ یہاں پہ نون بن رہا ہے لیکن ساتھ ہی چھوٹا سا میم لکھا ہوا ہے، اور یہ قرآن کے اندر جگہ جگہ جہاں بھی یہ آئے گا، با آئے گا نون ساکن یا تنوین کے بعد، تو ایک چھوٹا سا با لکھا ہوا ضرور آئے گا۔ اور اس نون ساکن اور نون تنوین کا جو آخری اصول ہے، وہ چوتھا اصول ہے، وہ ہے اخفاء۔ اخفاء کا مطلب ہوتا ہے کہ آواز کو چھپانا، یعنی نون ساکن یا نون تنوین کے بعد اگر حروف یرملون، یہ جو 6 حروف ہیں، یا را میم لام و نون، اور دوسرا اظہار کے لیے جو حروف ہیں، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، حروف حلقی، اور با، یہ 13 حروف بن جاتے ہیں۔ ان کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں وہ اگر آئیں گے نون ساکن یا نون تنوین کے بعد تو وہاں پہ نون کی آواز کو چھپائیں گے، یعنی تھوڑا سا کم کریں گے، آواز تھوڑی سی ناک کے اندر جائے گی۔ چند الفاظ میں نے آپ کے سامنے لکھے ہیں، باسطٌ ذراعیہ، یعنی نون پورا نہیں پڑھا جائے گا بلکہ وہاں پہ آواز کو ناک کے اندر تھوڑی دیر کے لیے لے جائیں گے اور اس کی آواز کو تھوڑا سا چھپائیں گے، باسطٌ ذراعیہ۔ اسی طرح سے قولاً ثقیلا، نون پڑھا جائے گا لیکن کم پڑھا جائے گا، اس کی آواز کو تھوڑا سا چھپائیں گے، پورا نہیں پڑھا جائے گا، قولاً ثقیلا۔ اس طرح سے من ثمرۃ، من ثمرۃ۔ تو یہ 4 اصول ہیں نون ساکن اور نون تنوین کے، ادغام، اظہار، اقلاب اور اخفاء۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سیکھنے کی، سکھانے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔